ناظرین، زنجیریں ڈرامہ اپنے اختتام سے صرف ایک قدم دور ہے، لیکن آخری قسط سے پہلے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سراب خان کو آخر کیا سزا ملے گی۔ اور ربیہ جب سربلند کو بتائے گی کہ مدثر کی موت کا ذمہ دار تمہارا ستیلا بھائی تورسم ہے، تو سربلند تورسم کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور دوسری طرف تورسم، جس نے ساری زندگی اپنے ماموں زعفران خان کی نفرت کو سچ سمجھ کر اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جنگ لڑی، اب جب اسے معلوم ہوگا کہ جس لڑکی کے پیچھے وہ اپنی جان تک لگانے کو تیار تھا وہ سربلند کی بیوی بن چکی ہے، تو کیا تورسم یہ صدمہ برداشت کر پائے گا؟ کیا تورسم اپنے ماضی کے گناہوں کا اعتراف کرے گا؟ کیا سربلند اسے معاف کر پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا گل مہر کی محبت کا انجام تورسم کے ساتھ ہوگا، یا وہ بھی ایک ادھوری کہانی بن کر رہ جائے گی؟ ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زنجیریں ڈرامے کا آخری باب صرف دشمنوں کی سزا نہیں بلکہ رشتوں کے اصل امتحان کا باب ہونے والا ہے۔ زنجیریں ڈرامے کی آج کی قسط نے کہانی کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں اب ایک ایک راز کھلتا جا رہا ہے اور دشمنوں کے چہرے بھی سب کے سامنے آ چکے ہیں۔ سراب خان کی حقیقت سامنے آ چکی ہے، زعفران خان کا انجام بھی ہو چکا ہے، اور اب اگلی قسط میں سب سے بڑا منظر جرگے کا ہونے والا ہے، جہاں سراب خان کے خلاف ایک ایک الزام سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سراب خان کو ابھی بھی شاید یہی یقین ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ اسے لگتا ہے کہ سربلند کے پاس کون سا اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ شیر دل کے قتل، بانو کی موت اور باقی سازشوں کے پیچھے اصل دماغ سراب خان کا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ جس شخص کو وہ سب سے کمزور سمجھتا رہا وہی اب اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بننے والا ہے، کیونکہ شیریں نے آخرکار اپنی زبان کھول دی ہے، اور یہی شیریں اب جرگے کے سامنے سراب خان کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ سراب خان اور زرغون اس وقت سربلند کی قید میں ہیں اور پوری حویلی میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہے۔ بی بی جان کے لیے تو یہ رات قیامت سے کم نہیں، ایک طرف شیر دل کا ناحق قتل، دوسری طرف بانو کی موت، اور اب یہ حقیقت کہ جس شخص کو وہ اپنا سمجھتی رہی وہی ان کے خاندان کے خلاف اتنی بڑی سازشیں کرتا رہا۔ سربلند کے لیے بھی یہ وقت انتہائی تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ سراب خان کو اپنا بڑا بھائی سمجھ کے ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سرداری کی خواہش انسان کو اس حد تک بھی لے جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان کی جڑیں کاٹنے لگے۔ ربیہ اس مشکل وقت میں سربلند کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی بہت سے امتحان دیے ہیں لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری، یہ بھی ایک آخری آزمائش اور امتحان ہے، اسے بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اور جب سربلند ربیہ کے سامنے اپنا ضبط کھو دیتا ہے تو یہ منظر دونوں کے رشتے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہی سربلند ہے جو ہمیشہ سب کے سامنے مضبوط بنا رہا، لیکن آج پہلی بار اسے بھی کسی کے سامنے اپنے آنسو بہانے کی ضرورت پڑی۔ لیکن ناظرین، اگلی صبح کا جرگہ اس ڈرامے کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک ہونے والا ہے۔ سراب خان کو جب جرگے کے سامنے لایا جائے گا تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اسے یقین ہوگا کہ وہ ہر الزام سے آرام سے انکار کر سکتا ہے۔ وہ شاید یہی کہے گا کہ شیر دل کو تو تورسم نے مارا تھا اور بانو نے خود اپنی جان لی، تو پھر اسے مجرم کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اسی وقت سربلند شیریں کو جرگے کے سامنے لے آئے گا اور سراب خان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ سراب خان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ شیریں اس کے خلاف بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ شیریں نہ صرف سراب کے ساتھ اپنے تعلق کی حقیقت بتائے گی بلکہ یہ بھی واضح کرے گی کہ شیر دل کو زہر دینے اور اس کی موت کی سازش میں اس نے سراب کا ساتھ دیا تھا۔ بانو کی موت کے پیچھے بھی سراب کی سازش تھی، اور سب سے اہم بات، شیریں یہ اعتراف بھی کرے گی کہ صرف وہی نہیں بلکہ زرغون بھی ہمیشہ اس کے ساتھ مل کے سراب کا ساتھ دیتا رہا۔ یعنی سراب کے پاس اب انکار کے لیے شاید کچھ باقی نہیں بچے گا۔ غصے میں وہ شیریں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے، لیکن جرگے کے لوگ اسے کچھ بھی کرنے سے فوراً روک دیں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب سراب خان کی ساری طاقت، اس کی ساری چالاکیاں اور اس کا غرور ایک ساتھ ٹوٹ جائیں گے۔
سر بلند جرگے کے سامنے سوال رکھے گا کہ ایک سردار کے قتل کی سازش، اپنی بہن کی موت اور اپنے ہی خاندان کے خلاف اتنی بڑی غداری کے بعد سراب خان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اور ظاہر ہے سراب کے لیے سب سے سخت سزا کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جس سرداری کے لیے سراب نے اپنے ہی خاندان کو قربان کیا، وہی سرداری بالآخر اس کے انجام کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن ناظرین، لگتا ہے کہ ڈرامے کا اصل جذباتی موڑ سراب خان کی سزا نہیں بلکہ تورسم کی حقیقت سامنے آنے کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ اب ربیہ سر بلند کو یہ بتانے والی ہے کہ مدثر کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی تورسم تھا۔ یہ سن کر سر بلند کے لیے سب سے مشکل فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ تورسم کو صرف ایک قاتل سمجھے یا ایک ایسے بھائی کے طور پر دیکھے جسے برسوں تک کسی اور نے نفرت کا ایندھن بنا کر استعمال کیا۔ تورسم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری تو اسے بہرحال قبول کرنا ہوگی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ زعفران خان نے اس کے دل میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے خلاف نفرت خود پیدا کی تھی، اسے برسوں استعمال کیا اور اسے اپنے خاندان کے خلاف کھڑا کیا، تو شاید پہلی بار اسے سمجھ آئے کہ وہ خود بھی کسی اور کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور یہاں گل مہر کا کردار بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اگر گل مہر تورسم کی آنکھیں نہ کھولتی، اسے حقیقت نہ دکھاتی اور اسے اس کے ماموں کے اصل چہرے تک نہ پہنچاتی، تو شاید تورسم آج بھی اسی نفرت میں جل رہا ہوتا۔ اس لیے میرے خیال میں تورسم کے دل میں گل مہر کے لیے صرف شکر گزاری نہیں بلکہ محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کیا وہ اس محبت کو قبول کرے گا، یہ دیکھنا بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ اور پھر آئے گا سب سے بڑا صدمہ، جب تورسم کو معلوم ہوگا کہ جس ربیہ کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس وقت سر بلند کی بیوی ہے۔ یہ خبر تورسم کے لیے شاید اس پوری کہانی کا سب سے بڑا جذباتی دھچکا ہو، کیونکہ اب اسے صرف ایک جرم کا سامنا نہیں کرنا ہوگا بلکہ اپنے فیصلوں کے نتائج کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ ممکن ہے وہ ربیہ سے معافی مانگے، ممکن ہے سر بلند کے سامنے اپنے کیے کا اعتراف کرے اور شاید پہلی بار اپنے بھائی کو بھائی کی حیثیت سے دیکھے، دشمن کی حیثیت سے نہیں۔ لیکن کیا سر بلند اسے معاف کرے گا؟ یہ سوال ابھی باقی ہے، اور میرے خیال میں زنجیریں کا اختتام اسی بات پر خوبصورت ہو سکتا ہے کہ ہر غلطی کی سزا صرف موت نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات اپنی غلطیوں کا احساس اور اپنوں کے سامنے شرمندہ ہونا بھی بہت بڑی سزا بن جاتا ہے۔ تو آخری قسط میں اصل جیت صرف سر بلند کی نہیں ہوگی، اصل جیت سچ کی ہوگی۔ سراب اپنے کیے کی سزا پائے گا، تورسم کو اپنے ماضی کا حساب دینا ہوگا اور ربیہ کو آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے نئے رشتے کے ساتھ آگے کیسے بڑھے گی۔ لیکن سب سے خوبصورت اختتام شاید وہ ہوگا جب تورسم پہلی بار اپنے بھائی سر بلند کے سامنے سر جھکا کر کہے گا کہ میں نے تمہیں دشمن سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سر بلند اسے معاف کرے گا یا نہیں۔ گل مہر کی محبت مکمل ہوگی یا ادھوری رہ جائے گی، اور ربیہ کے سامنے تورسم کی حقیقت آنے کے بعد اس کے دل میں کیا طوفان اٹھے گا؟ ناظرین، آپ کے خیال میں تورسم اگر اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو کیا سر بلند کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے؟ اور کیا تورسم اور گل مہر کی محبت کی کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچے گی یا پھر ادھوری رہ جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔